اور اس کو बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के, तू निकाल के चले गए। बच्चे बच्चे से पूछ लो बाबा फरीद कितने रहते हैं, आज भी बच्चे बच्चे से पूछ लो ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ रहती हैं, आज उनकी कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। इसने मर जाना जी अपने कमरे में बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें, लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लोग। मैं कल भी एक बच्चा, क्या उसका इल्म, क्या उसका मामला है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जब जिल्ली नबी या बरूजी नबी होने का दावा किया ना, तो आप क्या समझते हैं, उसने डायरेक्ट दावे नबूवत किया हुआ है उसमें। उसने कहा जी आप इसका मतलब नहीं समझ रहे, वो उसने कहा कि मैं जो जिल्ली नबी या जिल्ले मोहम्मद या अपने आप को नबी का साया कहता हूं, तो कतन ये नहीं कि मैं कोई उनकी मसनद पे बैठा हुआ हूं, मैं उनका उम्मती हूं, ये मेरा उनसे रूहानी ताल्लुक है कि उनके मिशन को मैं आगे लेके चल रहा हूं। चूंकि ये नबियों वाला मिशन है जो मेरे सुपुर्द हुआ है और मुझे रसूलुल्लाह की नबूवत से फैज मिला है, इसलिए मैं अपने आप को बरूजी नबी या जिल्ली नबी कहता हूं, वरना रसूलुल्लाह तो खातमुन नबिय्यीन है। लो सामो, जब मजीद दबाया गया उन्हें तुम्हारे बाबे सारे ही कम पा के गए जे। सबसे बड़ा बाबा इनका बायजीद बुस्तामी, अबू यजीद बुस्तामी, यजीद अब्बा 261 हिजरी में फौत हुआ है। हमारा इमाम भी 261 हिजरी में फौत हुआ है, इमाम मुस्लिम। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम, इन्हां दा इमाम अबू यजीद बुस्तामी। उनके बारे में मैंने नहीं उनसे गन पॉइंट पे कहलवाया, ये तज़किरतुल औलिया किताब जो देवबंद और बरेलवी दोनों प्रिंट कर रहे हैं, इसके हवाले देवबंदियों की फजाइल अमाल में मौजूद है, बरेलवियों की फजाइल सुन्नत में। पूरी दुनिया में किस्से कहानियों की सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक बाबों की, सूफिया की, तज़किरतुल औलिया है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी में, आज चल रहा है, आज है 14 शाबान 1445 हिजरी, 800 साल पहले मंगोलों ने इसे कत्ल किया था, निगाह नहीं मार सका मंगोलों के आगे। और आज अल्लाह ने मंगोलों की औलाद को हिदायत दी है और इनके जो बाबे हैं ना उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, काबे को मिल गए पासबान सनम खाने से। तो फरीदुद्दीन अत्तार जो है, इसने अरबी में किताब लिखी तज़किरतुल औलिया, और ये सारे बाबों के किस्से कहानी उसने ही सारे जमा किए हैं, जो आपको मिसबाई साहब भी सुनाते नजर आते हैं, जो आपको तारा जमीर साहब भी, इसी तरीके से ये जो मुस्तफ़ाई साहब हैं ये सुनाते हुए नजर आते हैं, जितने भी आपको बुजुर्गों के बापा जानी जो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तज़किरतुल औलिया में उसने बायजीद बुस्तामी के ऊपर 40-50 सफ़ों का चैप्टर बंद है। उसमें जाके उसने एंड पे जहां एक चैप्टर बांधा ना, बायजीद बुस्तामी की मेराज, अंदाजा करें, और नीचे लिखा कि इसे भी मेराज हुई है और इसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, बायजीद ने खुद दावा किया। हाँ जी, अंदाजा करो। वो चैप्टर जहां स्टार्ट होता है ना, उससे जस्ट पहले आखिरी जो अल्फाज है ना पिछले चैप्टर के बायजीद वाले के, उसमें एक शख्स बायजीद बुस्तामी से पूछता है कि हजरत ये बताएं कि अर्श क्या है, अल्लाह का अर्श। उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। लो जी संभाल लो। पूछा गया ये कलम जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, उन्होंने कहा कलम भी मैं हूं। पूछा गया ये अल्लाह की जो कुर्सी का जिक्र, उनका कुर्सी भी मैं हूं। अच्छा, वो पता नहीं क्या डंगर सी सामने, इन्होंने मनने वाले भी डंगर, डंगरा ने मनने वाले डंगर। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी टोन ने, हाँ, सुन सुना के सुन्नी, टुन्नी पढ़ पढ़ा के सुन्नी नहीं ने। वो कहते हैं हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता है बायजीद ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। और अगर तू नहीं किया तो अल्लाह दे हुजूर तू बरी है, मनु तेरे कोई लेना देना नहीं। जे तू क्या कुत्ते दी मौत मरे, और तेरे मनने वाले, तेरे दिफा करने वाले भी कुत्ते दी मौत मर जाना, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो। आमीन। तुसी कादियानी नूं रो रहे हो कि उन्हें जिल्ली नबी क्या है? वो तुम्हारे बाजी ने डायरेक्ट कहा कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहीम हूं। दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? बाजीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर बंदी लगाओ। लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है, बरेलवियों का सबसे बड़ा मकतब, पीडीएफ रखे हुए हैं। इनको नजर फिर कादियानी आते हो, कादियानियां दे अब्बे नूं पहले पढ़ो, पहले चोरां दी मां नूं मारो। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है,
जब उसने ये दावा किया, उसने कहा हजरत ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हूं तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूं कि हक भी मैं हूं, यानी अल्लाह ताला। हाँ, ये जब ये सूफिया की टर्म जब बात हो ना हक की, तो उसने कहा चूंकि हक मैं हूं, फिर आगे उसने कहा और हक के अंदर तो हर चीज आ जाती है, लिहाजा ये सारी चीजें मैं ही हूं, वही वाहिदुल वजूद। हाँ बिल्कुल, पैंथीज्म का अकीदा, कुफरी अकीदा। तौहीद को एस्टैब्लिश करना है तो कदीम को हादिस से अलग करना होगा। अल्लाह अपनी मखलूक से बिल्कुल अलग है। हाँ, खालिक और मखलूक का फर्क है, एक हिस्सा नहीं बन सकते। अब मुझे बताएं, इन चीजों के होते हुए आप लेके बैठे हुए हैं जिली नबी, बरूजी नबी, उन्होंने तो डायरेक्ट किया कि सारे नबी मैं वहां, और ये प्रिंट हो रहा है, ये ना समझिएगा। और ये आपके सामने ना मेरे डर की वजह से शायद कहते नहीं असी नहीं मंदे, और मंदे जो है। और पिंडी दे मुफ्ती ने वीडियो में आके दिफा किया है कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इसी बाजीद ने मौका था ना, मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह, 2 झंडे इसने खुद बनाए पहले। तो वो पिंडी के मुफ्ती ने वीडियो में कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वाहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। और लानत है तेरे कीदे के ऊपर, अल्लाह का झंडा तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, तेरे बाजीद के हाथ में कौन सा झंडा आ गया अल्लाह का? हाँ, वो अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने गद्दारों के लिए रखा है। वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान महशर में हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि दूर से पता चल जाए कि इसने खयानत दुनिया में की थी, गद्दारी। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा। तो ये बातिल तावीलात देख लो, तुम्हारा बाजीद यजीद का अब्बा वो ये करता रहा। और ये ना समझिएगा कि सिर्फ सारी तावीलात इसने किए, सामान आपका उस पर लदा हुआ था, न खा के बालिग ना हो जाए। तो कहते हैं बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा। तो ये बातिल तावीलात देख लो, तुम्हारा बाजीद यजीद का अब्बा वो ये करता रहा। और ये ना समझिएगा कि सिर्फ सारी तावीलात इसने की है, पिंडी के मुफ्ती ने, अली अजमेरी साहब ने कश्फुल मजूब में यही तावीलात की हुई है कि बाजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। तो कश्फुल मजूब, तज़किरतुल औलिया, इन किताबों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों किताबें बरेलवी और देवबंदी प्रिंट कर रहे हैं, और वाबी भी बीच में मुजरिम अहले हदीस इनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि ये इकट्ठे हैं तीनों। हाँ, तुम्हारी चोरी हम छुपाएंगे, हमारी चोरी तुम छुपा के रखना। कल तक एक दूसरे को किस तरीके से ये अंग्रेजों के एजेंट कोई कुछ कहता था, आज सारे इकट्ठे हुए में। तो ये बायजीद बुस्तामी की बकवासियात तज़किरतुल औलिया में प्रिंट है। इसके खिलाफ भी उलमा को मैं दावत हक दूंगा कि आप लोग आवाज बुलंद करें। अब आप लोगों ने मेरे अंदाज पे नहीं जाना, आप लोगों का भी अंदाज मैंने देख लिया है। तो क्या किस तरह कादियानियों के बारे में इन्होंने गले फाड़े ने, तो मैं तो उससे बहुत हल्का बोल रहा हूं। क्यों फाड़े थे तुमने? इसलिए कि तुम समझते हो जनरली कि इन्होंने खत्म नबूवत पे डाका मारा है। मैं भी जनरली ये समझता हूं, और मैंने साबित किया है कि जिन लोगों ने खत्म नबूवत पे डाका मारा, जिनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, उनका खुरा तुम्हारे घर निकलता है, तज़किरतुल औलिया में कश्फुल मजूब के अंदर। और देखो, ये तुम्हारा यजीद का अब्बा था और एक हुसैन का अब्बा है। हाँ, मुस्लिम बिन हज्जाज, अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी, ये हमारा इमाम है, क्योंकि इसने हमें हमारे इमाम की बातें बताई हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत वाले दिन मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हाँ, और सबसे पहले मैं शफात करूंगा, और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। और सही मुस्लिम में हदीस है कि सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, और दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर जन्नत का दरवाजा खुलेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी, अल-मुतवफ़ा 261 हिजरी। और एक तुम्हारे हैं अबू यजीद बिस्तामी, तैफूर बिन ईसा बिस्तामी, बिस्तामी भी बोलते हैं, बुस्तामी भी, अल-मुतवफ़ा सेम 261 हिजरी। तो ये सारे इन लोगों ने। फिर कश्फुल मजूब में साहब और शुक्र का चैप्टर देखें, यानी इन बुजुर्गों के मानने वाले भी फिर कैसे गुमराह होते हैं। कश्फुल मजूब में अली अजमेरी साहब ने लिखा है कि मेरा मसला फंस गया, तो मैंने जाके बायजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके झाड़ू दी,
میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آگے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بایزید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بایزید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے، کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبی اسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف المحجوب جس میں وہ بار گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں، کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا، جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو. اور غلام القادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ، کتابیں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی، وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے. تمہاری اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ 7 سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا، مارے گئے. ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل دال ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے، اور نہ سوئے تمہیں کتابوں کی تعریف کر دے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے. چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. تو آپ فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ کہ بزرگی فارغ کروا لو، ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم میں گئے. پھر بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں، بزرگوں کو نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگوں کی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے پاپا جانی دیکھیں، اینک لگا کے، پیڈ سے اینک لگا کے اینک کر کے بڑا کر لے، کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے. اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے، اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو، وہ بھی غوث وقت کا بیٹا، اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظر فارغ ہو گئی، انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جان دو. چھڑ دو، میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے. سمجھانا تو چھوڑ دو، صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا، نہ سوئے تمہیں. تو اعلیٰ حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دھوئیں چو. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ نہ دھوئیں چو نسیا کون سی. وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب، اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رد کرنے کے لیے نہیں، تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے کتابوں میں؟ کسی نے وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو من 200 مفتی مریب تھے، شاید کوئی نہیں، ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت
अशरी थानवी, उसने तो पूरा ये चिश्तिया का पूरा सिलसिले में जो खुराफात थी उनके दिफा के ऊपर पूरी किताब लिखी है, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, और उसमें उन्होंने चिश्ती रसूल वाला वाकया लिखा, उसके 3 जवाबात दिए और ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हैं कि मैं हैरान हूं कि अगर इनके हकीमुल उम्मत और बकौल बरेलवियों के मरीजुल उम्मत का ये हाल है कि उसे कुरान और सुन्नत की बेसिक नॉलेज नहीं है। मैंने तो पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया है कि ये देखो 3 इसने झूठे दिफा दिए चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में। मैंने एक एक का बात का जवाब दिया कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें काट के तो अपने बाबे को बचा रहा है, क्योंकि वो सिलसिला अलिया चिश्तिया में बैठे ना। हाँ, सूफिया को ये भी मानते हैं। अल मुहन्नद के स्टार्ट में उन्होंने लिखा है कि हम फिक्र में फॉलोअर हैं इमाम हनीफा के, और तसव्वुफ में सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया। और अल मुहन्नद के एंड पे जो साइन है ना अशरी थानवी के, उसमें उसने नाम के साथ लिखा है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती, तो ये चिश्ती था। तो उसे तो नहीं पता चला किताब बदल गया, उसने तो उल्टा दिफा किया। तो अब मुझे बताएं, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, उसके मानने वालों से अगर हमने जान छुड़ानी है तो अपने दज्जालों का भी खात्मा करना पड़ेगा। खात्मा क्या करना है? यही थानवी साहब को जब इनका मुरीद लिखता है कि जी मैं जब से आपके साथ अटैच हूं तो रूहानियत में मैं परवाजें कर रहा हूं। ए रूहानियत है जी। हमारे साथ लोग अटैच होते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं, हमारे साथ क्या, हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ दाढ़ी रख लेते हैं, तो ही ठीक कर लेते हैं, अहले बैत का उन्हें पता चल जाता है, साहबा की इज्मत का पता चलता है। सबसे बड़ी बात, किसी की बात को कुरान और सुन्नत की दलील के बगैर वो कबूल नहीं करते, और तुम्हारे पीरों के साथ अटैच होते हैं, उनके नामों के कलमे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ख्वाब में भी पढ़ा और बेदार होके भी कहते हैं नहीं वो बेख्तियार था ना इसलिए पढ़ रहा था, तो कलम उठा हुआ सी। वो भाई हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। जब उसने ये सब कुछ लिखा बाबे को, बाबे का काम था, वो कहता तेरे से शैतान चढ़ गया। ए नहीं सी वो कह सकता बाबा, उन्होंने कहा हजरत मैं आपका मुरीद इसलिए हुआ था कि मेरे पे शैतान चढ़ जाए। तो उसी अशरी थानवी दी बेचारे की मजबूरी भी समझो ना यार, क्यों डिमांड कर दे हो? बेचारा एक उस बेचारे ने यही कहना सी ना, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है। अगर वो ये तेरे पे शैतान चढ़ाया होगा हजरत है तो लाना भी तुसी है, चढ़ाया तुसी है। जो तक मुरीद नहीं सा कदे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अलावा कोई कलमा नहीं सी पढ़िया, चंगा तो लड़ लगे हुआ, मेरे तो शैतान चढ़ गया। तो उसने लिखा वाकया में तसल्ली थी। जो बंदी कहते हैं ख्वाब, ओए अपने अब्बे की गल पढ़ लो, उन्हें ख्वाब नहीं लिखा वाकया, क्योंकि ख्वाब के बाद बेदारी में भी था। वाकया में तसल्ली थी कि अशरी थानवी तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली के नामों का लोग कलमा पढ़ते थे, यह चीज साबित करने के लिए कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली जो है मुत्तबे सुन्नत है। अच्छा, बात का रुख बदल देते हो, कहते हैं देखिए उस बंदे को होश नहीं हो, या बंदे नहीं बाबे की गल कर रहे हैं। बाबे का दसो क्या है? और यार ये जरीर हरकत तो जरदारी ना करे, ये जरीर हरकत तो नवाज शरीफ ना करे, ये जरीर हरकत तो इमरान खान ना करे कि उसके नाम का कोई कलमा पढ़े और वो आगे से कहे बड़ी तसल्ली है कि पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी। और तुम तो सियासी लीडरों जैसे भी नहीं हो सके भाई। तो इन सारी चीजों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए ना जी। हाँ, जिस तरह कहते हैं ना हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के, 2 हाथ उठा के दसो कि भाई कादियानियां दी जायज औलादो और कादियानियां दे जायज बुजुर्गों ने मनने वाले हो, पहले अपने घर का खुरा जड़ा ने साफ करो, फिर मनांगे तुम खत्म नबूवत काम कर रहे हो। बाकी सब कुछ तुम लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, हमें पता है, ठीक है ना। और ये बातें जब मैं करता हूं तो इन्हें तकलीफ होती है, मेरा दर्द भी आप समझे ना। हाँ, आप देखें जब ये अपने मुखालिफिन नॉन मुस्लिम्स के सामने जाते हैं ना, तो ये फिर इंजीनियर ही बन जाते हैं। पिछले दिनों एक कादियानी का एक मुसलमान के साथ मुनाजरा हुआ, मैं नाम नहीं लेता फिर लोगों के दिल दुखेंगे। उस कादियानी ने जब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के बुजुर्गों के कच्चे चट्टे खोले ना, तो होना तो चाहिए था कि वो उसके हवाले से कोई डिफेंड करता। कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे किसी बुजुर्ग का हवाला ना बताएं, आप मुझे कुरान और सुन्नत का बताएं। सीधे इंजीनियर बढ़ जाते थे। इत्थे इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह, थानवी रहिमहुल्लाह, अहमद बरेलवी रहिमहुल्लाह, उत्थे जाके जी नहीं नहीं हम किसी को ऑन नहीं करते। ये भी वैसे अधूरा जवाब है। जवाब ये देना चाहिए था सी ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ जवाब होना चाहिए। तो मुनाजरों में तो यही कुछ होगा। वहां जा कहते नहीं कुरान और सुन्नत के दिफा के लिए हम बैठे हैं, हम किसी हस्ती के दिफा के लिए नहीं बैठे। तो मुसलमानों भी यही गल करया करो ना, इधर तो तुम हस्तियों का दिफा कर रहे होते हो। तो अब आपको पता चला कि ये नॉन मुस्लिम के सामने अपना मुकदमा हार जाएंगे जब तक के इंजीनियर वाली डॉक्ट्रिन नहीं रखेंगे। तो यार खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ो, यहां पे भी अपनी इमाम में भी वही बात करो कि कोई बुजुर्ग हम ऑन नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत को ऑन करेंगे, और बुजुर्गों की सिर्फ वो बातें मानी जाएंगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। नहीं तो अपने अपने बुजुर्ग जेडे अपने कोल रखो, सानू नहीं चाहिए था। बड़ी खिदमत कर ली इन्होंने इस्लाम दी। अच्छा, ये सारी जो गुस्ताखाना बातें हैं ना जी, इनके हवाले से एक तो इनका लेम एक्सक्यूज था जी किताबें बदल गई, वो तो मैंने कच्चा चट्टा खोल दिया कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 100 साल पहले तक तो कोई नहीं बदली हुई थी, आज मेरी वजह से ये कह रहे हैं। चले अच्छी बात है, लेकिन वो उन बुजुर्गों का फिर कुछ इलाज करेंगे जो दिफा करते रहे।
ایک یہ بڑا ان کا ایکسکیوز ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول، اور پوری سند کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 جو مجنون اور پاگل شخص ہے، یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلندر اور ادھی کلندر بھی ہے۔ دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے، اور پاگل کا وہ اللہ جو بندے ہو اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے۔ کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کیا ہے؟ ایویں جھوٹا دفاع۔ تو بزرگ نہ بھی ڈکلیئر کریں، انہیں پاگل ڈکلیئر کریں۔ دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے، گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے، کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی، سامان آپ کا اس پہ لدا ہوا تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی، وہ اپنی موت کا انتظار کرے، تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اس کے الٹ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آگے نہیں پڑھتے، اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، خیر ہے بیٹا تسلی ہے۔ اب دیکھیں یہ 2 الفاظ، یعنی اس کو تو نبی اسلام زبان کا لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں، غلط مان رہے ہیں، یہ دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹل ان کے پاس 3 دفاع تھے، کتابیں بدل گئیں، 3 لوگوں سے قلم اٹھا بخاری کی حدیث اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث، ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے، پورے ذخیرے حدیث میں یہ ہے ان کے پاس، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ اس سے آپ ان کا علم حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے۔ ہوں سمجھ لگا میں ریڈ بیک گراؤنڈ آج کیوں لایا؟ ہاں آلموسٹ میرا خیال ہے ہم 3 سال ہو گئے میں یہاں شفٹ ہوئے پہ، 3 ہونے والے ہیں، یہ پہلی دفعہ ریڈ بیک گراؤنڈ میں نے لگایا آج کے ٹاپک کی وجہ سے اسپیشلی، الحمدللہ۔ دیکھیں انہوں نے مجھے کس طریقے سے ونریبل کیا، میرے نام میں مرزا آتا تھا اور انہوں نے کئی سالوں تک یہ مہم چلائی، حتیٰ کہ میں نے ان کا زخم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اتنا چھیلا کہ آج یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ اب کوئی تازہ بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ انجینئر صاحب قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ پہ جائے گا تواڈے بزرگاں نوں، پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سار نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنی جانے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ بات تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہوں تسی چپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ تو میں تمہیں دس دیواں، جو بھی ختم نبوت کی کاز کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا، چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کا ماننے والا، میں نے اس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، اگو لے کے پیچھے تک سارے پون کے رکھ دینے لیں۔ دیکھیں کس طرح حصے میں بیٹھے ہیں، بڑا بڑا وقت آیا جے نہ ہوتے، یقین کرو۔ مولوی جن سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی تھی، عدلیہ کے ججز ڈرتے تھے، آج ہم سے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول نہ کہا کریں۔ واہ واہ، تم پوری دنیا کو گستاخ رسول کہو، اس کے اوپر چندے بٹورو، بزرگیاں ویل کرو، اور یہ سلسلہ تمہارا تھمنے کو نہ آئے۔ آج اسی ڈاکٹرن کے اوپر جب ہم نے تمہاری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب تمہیں یہ برا لگ رہا ہے؟ اگر تم واقعی رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے غداری کی، 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بیچ کر، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں لوگوں کو جا کے پھینکا، چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جائیدادیں بنا لی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے غداری کی تم لوگوں نے۔ تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ اتارا ہے کہ 1200 سال میں جو تم لوگوں نے عزت اویل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر کتے کی طرح تمہاری مٹی پلیت کروا دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں،
ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے دجالوں کو لے ڈوبا ہے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، شبلی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا ان کی شیطانی اولاد غلام احمد قادیانی دجال ہو، سب فارغ ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں نا، ہم آپ کو کفایت کر جائیں گے ان کے مقابلے پر۔ تو کیا اس کا مطلب کوئی آیت کا یہ لے گا کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لے گا اور ہم نے کوئی قانون ایگزیکیوٹ نہیں کرنا اس کے اوپر، یا اسے نہیں سمجھانا؟ کتنی نونسنس بات ہے۔ تو دنیا میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس میں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جنہوں نے صدیوں سے ہمیں کہانیاں کروائی تھی کہ جی ہمارے بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے وہ کر دیتے تھے۔ وہ ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے نبی دی گستاخیاں ہو رہی۔ امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے۔ کہ جی امام مالک فرماتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے۔ تو میں نے کہا تھا بابا جی صبر کرو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کیوں نہ مر جان، کتے دی موت مر جان، کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ کل تک تو وہ نگاہیں مارتے تھے، آج وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے، فیس بک سے، باقی سوشل میڈیا سے رسول اللہ کے خلاف ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے، ایسے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں۔ بالکل بابا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، امت کو نہ مارو، امت تو بیچاری لاچار ہے، تمہارے بابے تو بڑے نگاہیں مارتے تھے، آج کی تو مر گئے، اس کا مطلب ہے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں۔ او بندہ لبو جی دی ڈیوٹی ہے جتھے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پئیاں نے، سب تو پہلے میں 295 سی او دے دلواواں گا۔ غدارا، تو نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، آج جب رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو کدھر مر گیا ہے؟ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، تیرے غوث پہلے مرن، تیرے کتب مرن، تیرے جعلی اولیاء مرن پہلے، نگاہ مارنے والے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گج سے ہی مر گئے۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی، ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نا ملحدین پہ کافروں پہ کام کیا کریں، اپنوں کو چھوڑ دو۔ اور تسی منافق ہو، کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے ہے۔ قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہی ہے نا؟ قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنز میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ غلام احمد قادیانی حنفی سنی تھا، آج بھی وہ حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اوے بریلویو دیوبندیو تو آڑے آر نماز پڑھ دے جے۔ ہاں، بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، اس طرح نماز نہیں پڑھتے۔ وہ تو آڑے پر آ جائے، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، حنفی قادیانی، ان کے خلیفہ کی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ان میں سے نکلے میں تو اس نے جو گمراہی پھیلائی، ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ بالکل اس طریقے سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طریقے سے باقی بزرگوں نے جو جو ختم نبوت پہ ڈاکے مارے، ہمیں بھی ان پہ غصہ آتا ہے کہ تم لوگ منافقت کر رہے ہو۔ پہلے گھر کی صفائی ہوگی، کافروں کو ہم کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے جب اسلام کا جنازہ نکالنے والے ادھر بیٹھے ہوئے۔ میرا جلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے، آپ کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے والے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے، کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے والے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر ضرورت ہے تو آئے پروگرام میں، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے۔ ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے والے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے والے سے بول رہے ہیں؟ اب تو گیا بیٹا، اب تو گیا، دیکھ تیری اوقات میں دکھاتا ہوں تجھے، کال لگاتا ہوں میں، تجھے پتا ہے میں چھوٹے موٹے بندوں سے بات نہیں کرتا، اب دیکھ تو۔ میں نے دیکھیں 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے، بلکہ میں نے 24 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا، مجھے پتا چلا 15 گھنٹے کے بعد جمعے کی نماز کے بعد، تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے شعیب مدنی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے، انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی ٹویٹ پر شو کیا اور میں نے کہا بالکل تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنی ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے۔ میں نے کہا جس جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ خدمت نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی، اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں۔ جی میں نے وہ تماچا آپ کا پکڑ لیا اللہ کے مدد سے، اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا، ایک اخلاق سے گری ہوئی بات، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ
चाहे वो अशरफ थानवी साहब हों जिनकी डेथ 1945 में हुई, जो बंद के बुजुर्ग, और बरेलियों के पीर मेरल शाह साहब 1937 में फौत हुए, और 1921 में आला हज़रत अहमद बरेलवी साहब फौत हुए, वो भी बरेलियों के बड़े बुजुर्ग। ये सब के सब लोग इन सारी चीजों का दिफा करके गए हैं, और ये तो एक इबारत है। इसके अलावा वो इबारतें हैं जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ है अपनी वीडियो में, इसी एंकर के साथ बैठ के। Ramadan Mubarak. Hey, y'all, come look at this. मेरे आका मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा जा रहा है। जनाजा जाते हुए लोग शेर पढ़ रहे हैं, आगे चलते हुए सीमा के साथ जनाजा जा रहा था, मौलाना अहमद जाम का शेर पढ़ा जा रहा था। शेर ये था, इंसान कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरी ज़ियारत के लिए आती है। तेरा गुए मुनव्वर इतना हसीन और जमील खूबसूरत है कि सारी दुनिया तो तेरे दीदार के लिए आती है। अरे तू किसके दीदार के लिए जा रहा है? बस ये शेर पढ़ना था। महबूब साहब जनाजे लौट कर बैठ गए, नमी रफ्तम मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी दहलवी ने हाथ जोड़े, हुजूर ये शरीयत का लोग मजाक न उड़ाए, फिर चादर ओढ़ करके बैठ। बीवियां नाल प्यार करने वाले हो, खुशबुआं लाने वाले हो, नमाज़ां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां ने। और हम माशाल्लाह इतने गैरतमंद हैं। मैं जोक के तौर पे कह रहा हूँ। फिर ठीक है। भी आज का 2024 का गद्दी नशीन गारा है ना, गद्दी नशीन, मुरीदों को खलीफों को बैठक में बिठा देते हैं और आगे क्या करते हैं, ए जी पीर भाईओ इत्थे वो पीर साहब अंदर जाना, मैं आखा अंदर किधर जाना, ए माइयां नू मिलन, मैं आखा तेरा पीर खुसरा, मैंने कहा खुसरे से भी शरीयत का पर्दा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में कह देता हूँ, जो शख्स अपने पीर से अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवाता वो पीर भी बेगैरत है, वो मुरीद भी बेगैरत है। रुको जरा, सबर करो, आजा समझाते हैं तुझे। आपका बुजुर्ग चले जनाब वहां से बुखारे से और चबारे में जाके मुरीदनी को, अब मैं वो नहीं जुमला बोलता, इस तरह के खिलाफ शरअ काम करे, मुरीदनियां कैच करे। हाँ, इनके मौलवियों ने खुद सुनाया हुआ है। अब ये भी नहीं कह सकते कि जी वो तो आम वाइज है। पाकिस्तान लेवल के तारे जमीर साहब के इक्विवेलेंट इन्होंने एक बंदा अपना लॉन्च किया हुआ है, साकिब रजा मुस्तफाई साहब, उन्होंने कई बार सुनाया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। उसमें अल्फाज हैं कि वो मुरीदनी से कहने लगे कि तू मीनारे से तुझे धक्का दिया, मैं चल पड़ा बुखारा से, हाँ, और कहते कि उसको पकड़ कर आराम से नीचे उतार दे। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। लेकिन एक सेकंड, अपनी औरतों को पर्दा नहीं करवाता वो पीर भी बेगैरत है, वो मुरीद भी बेगैरत है। जी, फिरौन ने एक महल बनाया खुदाई का दावा करने से पहले, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो उसने अपने बाहरी दरवाजा यानी मेन एंट्रेंस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर लगा दिया। काली जूती भी नहीं पहननी चाहिए। फरमाया जेड़ा बंदा काली जूती पांदा है ओदे ते मुसीबतां हैं जांदियां जिवें बारिश उतरती। दुनिया का कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं है जी जो काला जूता पहनता होगा। दिमाग खराब है कितना। आप काले जूते पहनना छोड़ दें और तारीख लिख लें, एक हफ्ते के अंदर आपके घर के मसाइल के अंदर नरमी आ जाए, आपके हालात बेहतर हो जाए। यानी ये जो ये हदीस है, ये हज़रत सरकार मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिनको सुनाई है, हमने उनसे सुनी है। 2-3 वास्ते सुना के सुननी। फरमाया जो बंदा काला जूता पहनता है उस पर यूं मुसीबतें आती हैं जैसे आसमान से बारिश उतरती। अब लोगों को चूंकि दीन का इल्म नहीं है, लोगों में तो बड़ा बड़ा कुछ मशहूर है इधर जूतियों के वाले से। वो एक इलियास कादरी साहब भी बयान कर रहे हैं कि जी मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि काली जूती जो है ये मुसीबत लेके आती है। पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल झूठ है ये, कोई ऐसा कौल नहीं है उनकी तरफ।
اور دوسرا یہ کہ کالی جوتی تو آپ کوئی بھی لیں اس کا تلوا تو کالا ہی ہوتا ہے عموماً, ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر پیلی چپل انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں پیلی چپلیں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں. تو بس یہ اسی قسم کی یعنی من گھڑت چیزیں ہیں. میں کہ یہ سنا ہے کہ پائچ اگر فولڈ کر کے نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہے, تو کیا یہ باہر فولڈ کرنے سے مکروہ ہوگی یا اندر بھی کر دیں گے تو مکروہ ہوگی؟ دیکھیں یہ دو حدیثیں ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے گھرسنے سے, کپڑے موڑنے سے منع فرمایا. دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر آپ پائچے اندر کرتے ہیں تو موڑنا لازم آیا, باہر کرتے ہیں تو موڑنا پلس الٹا کپڑا دونوں چیزیں لازم آئیں. خلاصہ کلام یہ کہ دونوں فعل مکروہ ہیں. اگر پائچے بڑے ہیں تو ان کو اسی طرح چھوڑ دیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ٹخنے ڈھک جائیں گے. تو شریعت کو دیکھیں اصل مطلوب ہے تکبر سے آزادی. ٹخنے ڈھکوانا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب, اصل مقصود یہ نہیں ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ موزے پہن کے نماز پڑھتے تو وہ بھی مکروہ ہوتا, اس لیے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے دل سے تکبر نکلے, اس کے لیے ٹخنوں کو کھولنے کا حکم دیا گیا. لہذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی نے ٹخنے ڈھکے لیکن دل میں تکبر نہ ہو, تکبر اس کو نہیں ڈھکا, تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی بنے گا. یعنی ایسا مکروہ فعل کہ جس کو شریعت ناپسند تو کرتی ہے لیکن اس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. اور وہ جو دو عمل ہیں کہ الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑا موڑ کے نماز پڑھنا, وہ مکروہ تحریمی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان سے منع فرما دیا. جب منع فرما دیا تو اس کا ترک مکروہ تحریمی بنتا ہے اور اس میں انسان گناہگار ہوگا. تو جب دو چیزیں خرابیاں جمع ہو جائیں, مثال کے طور پہ آپ آفس میں گئے ہیں, اب لازم بات ہے کہ آفس کی ریکوائرمنٹ ہے, پینٹ آپ ایسی تو نہیں پہن سکتے کہ آدھی پنڈلی تک اونچی پینٹ آپ سلوا کر آفس جائیں گے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اب وہاں پہ دو چیزیں جمع ہو گئی, نماز پڑھنا ہے, اب اگر پائچے فولڈ کرتے ہیں مکروہ تحریمی, ایسے چھوڑ کے پڑھتے ہیں مکروہ تنزیہی. قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب دو خرابیاں جمع ہو جائیں اور ان کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو کہ ایک کو تو چوائس کرنا ہی پڑے گا, تو بڑی کو چھوڑ دیں, چھوٹی کو اختیار کر لیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور مفتی اکمل صاحب کی ایک اور کلپ آج کل بڑا عام ہوا ہے, لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر دوں. وہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والی جو حدیث ہے نا, اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا کلپ سا ریکارڈ کر کے اور پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جی جرابوں سے نہیں ٹخنے کور ہو جاتے, اگر اللہ کے نبی نے ٹخنے ہی کور کروانے ہوتے تو آپ جرابے کیوں پہنتے تھے؟ دیکھو ذرا, یعنی یہ عالم ہو کے پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بھائی اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹخنے ننگے ہیں, کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا نہیں ہے. لٹکانا وہ ہوتا ہے جو تہمت باندھی جاتی ہے اوپر سے, وہ لٹکنا ہوتا ہے. جرابیں لٹکائی نہیں جاتی, یہ جرابیں لٹکاتے ہیں اوپر سے, یعنی انہوں نے گھٹنے کے ساتھ جراب باندھ کے لٹکائی ہوتی ہے ایسے کر کے, وہ تو نیچے سے پہنی جاتی ہے. ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے. یہ تکبر کی علامت ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے خود تکبر کی. اور وہ کہتے ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے کرو نماز کے لیے, وہ کہتے ہیں جی کرنے چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کپڑا اگر فولڈ کر لے گا تو وہ بڑا گناہ ہے. بھائی کپڑا فولڈ کرنا بھی منع ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا, کف صوف سے اس کو کپڑوں کو الٹا کرنے سے منع کیا ہے. یہاں سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے, نیچے سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے. یعنی شلوار ہی ہم تو ہمارا تو اپنا جو ہے وہ ہزار بندی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, تو وہ اوپر ہی ہونی چاہیے. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی کوئی شخص جس کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے پینٹ ہے, اور اب یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس نے چھوٹی نہیں سلوائی, اب نماز کے لیے ہے تو کم از کم اس حالت میں اس کو ضرور اوپر کرے. اور وہ کراہتن ظاہر ہے اس بیچارے کو کرنا پڑے گا, کیونکہ سنن نبی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا, وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. جس راوی کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے, ان نون راوی ہے, یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی محدث جرح کرے نا کسی راوی کے بارے میں کہ یہ جناب مجہول راوی ہے, تو یہ جرح اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی توثیق ثابت نہ ہو جائے. تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, انہوں نے 3-4 محدثین سے اس مجہول راوی کی توثیق ثابت کیا کہ مجہول ان نون نہیں ہے, یہ محدثین کے ہاں نون راوی ہے. لہذا شیخ البانی کا وہ فتویٰ بالکل غلط ہے اس حدیث کے بارے میں. حدیث بالکل ٹھیک ہے. مشکات المصابیح میں بھی آپ کو نماز والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لہذا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کم از کم نماز کے لیے ہمیں ٹخنوں کو ننگا ضرور کر لینا چاہیے. لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, میں اس کی ترغیب نہیں دلا رہا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ہونی شلوار اوپر ہی چاہیے اور ہم اسی کی ترغیب لاتے ہیں, اور اکثر الحمدللہ سنت پہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں. چھوٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں یار, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ امام کعبہ غامدی صاحب آئے ہیں, ان کا چوڑا بھی جو ہے نا وہ بوٹوں کے نیچے ربڑ رہا ہے. یہ ہمارے امام کعبہ ہیں, یعنی شرم کا مقام ہے. ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. لوگ تو کہیں گے امام کعبہ, یعنی اسی طرح یہ ویٹیکن سٹی کا کوئی پوپ آ جائے تو کرسچن تو کہیں گے نا ہمارا پوپ ہے یہ, تو یہ پوپ کے لیول کی ایک شخصیت ہے نا امام کعبہ. اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر, جیو کے اوپر میں نے سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھا تو ان کے بوٹوں کے اوپر بھی ان کا چوغا لٹک رہا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک, اور یہ نہ کہیے گا وہ بیٹھنے کے سے لٹک رہا تھا, بیٹھی ہوئی حالت میں اوپر ہو جاتی ہے شلوار جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور مزید اوپر ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں کبھی وہ صوفے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آدھی پنڈلی تک پینٹ پہنچ جاتی ہے. یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی تو ساروں کو چبھتی ہے, حالانکہ اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے.
وہ کوئی سلیب کا نشان نہیں. اگر یہ سلیب کا نشان ہوتا نا تو وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی یہ ٹائی لٹکائی ہوئی ہوتی. یہ کوئی سلیب کا نشان نہیں ہے, یہ تو سارے ریلیجن کے لوگ پہنتے ہیں. یہ ایک ڈریس ہے جس طرح واسکٹ پہنتے ہیں, یا یہ مولوی جو ہے ریزرو برگ قسم کے کرتے جو پہن رہے ہیں, 10 رنگوں کی وہ قمیضیں ہیں اور پتہ نہیں اوپر بھی چوغے پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی سنت ہے جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں؟ عجیب بھڑکیلے لباس, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی شکل اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کے ایسا لباس اور اس طرح کی وضاحت کریں. اور یہ آج میں نعت خانوں کے لباس دیکھتا ہوں تو شرم آتی. یقین کریں یہ تو نئی نو بیاتا دلہن بھی اس قسم کے لباس نہیں پہن سکتی جو جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو امام کعبہ کا بھی یہی حال ہے. وہ میں نے دیکھا, مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر وہ حدیث صحیح بخاری سے ایک لے آتے ہیں جی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمم نیچے لٹک جاتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیمم نیچے لٹک جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ابوبکر خیر ہے, تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. استغفر اللہ اتوب الیہ. اتنا جھوٹ باندھتے ہیں. وہ حدیث پوری پڑھے, وہ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بڑا ہوا ہے, میری تہمت ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے, مگر میں کوشش کر کے اسے فوراً اوپر کر لیتا ہوں, لیکن بس اوقات نیچے ڈھلک جاتی ہے, چند سیکنڈز کے لیے نیچے چلی جاتی ہے وہ پیٹ کی وجہ سے. یعنی ایک بندے کی ہے ہی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے, چلتے پھرتے کبھی نیچے چلی گئی. انہوں نے اس میں الفاظ ہے مگر یہ کہ میں پورا خیال کرتا ہوں کہ واپس کر لو. تو وہ اتنے ڈرنے والے تھے کہ وہ چند سیکنڈز کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس میں تو میری گرفت نہیں ہوگی. تو اس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ تکبر کے طور پہ نیچے نہیں کر رہے ہوتے, آپ کے تو پیٹ کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہے اور آپ اوپر کر لیتے ہیں جب دوبارہ, تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بات کیا تھی, اور پکڑ کے جناب اس کو انہوں نے بنا دیا جناب خیر ہے, حضرت بکر کی بھی نیچے ہی رہتی تھی. توبہ توبہ. یہ اصل میں بغض ہے بیسیکلی, جو کہ کتاب و سنت کے منہج کے لوگ اس سنت کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہیں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں موجود ہیں اس کی ترغیب میں, یہ مد کی نشانی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر بھی دیا ہے, if label shows your intent wear it. اگر مسلمانوں کا گیٹ اپ یہ شو کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ان کو کرنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں, ایک ٹوپی, سر کا ڈھانپنا, ایک داڑھی, اور دوسرا داڑھی, اور تیسرا شلوار کا یا پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا. یہ 3 ایک مسلمان مرد کی نشانی ہے. تو آپ اس کے ضد میں آئے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں. جیسے کہ اہل حدیث نے بھی ضد بنائی ہوئی ہے کہ پگڑی نہیں پہننی. ان کے علماء امام کعبہ کو بھی آپ دیکھ لیں, اس نے بھی سرخ رومال رکھا ہوتا ہے, وہ عرب کی ٹریڈیشن ہے, سنت نہیں ہے. سنت تو پگڑی باندھ رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کالی پگڑی کے اوپر, سفید پگڑی کے اوپر, لیکن انہوں نے اپنی عرب ٹریڈیشن, اور یہاں بھی جو ان کے مولوی ان کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ رومال اور اس قسم کے نا پورے ایسے کر کے بنائے ہوتے ہیں. پگڑی نہیں پہنیں گے کیونکہ بریلوی جو بندی پہنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہنتے ہیں, ہم نہیں پہنیں گے, چاہے سنت بھی ہو تو خیر ہے. ہاں جب مناظرہ ہوگا پھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر بھی مسح کر لیتے تھے اور پگڑی پہ بھی مسح, اس ٹائم پگڑی آ جاتی ہے بیچ میں. آج بریلوی جو بندی پگڑی اتار دیں, ننگے سار ہو جائے, سب سے پہلے حدیثوں نے پگڑی باندھ لینی ہے. وہ ضد میں ہے نا سارا کام, ادھر بھی کام ضد میں ہے, ادھر بھی ضد میں. تو سب سے بڑی لعنت اور ضد اور ہٹ درمی وہ فرقہ واریت ہے جو انسان کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. تو اب صاحب مفتی اکمل صاحب جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جرابے بھی آپ جو موزے پہنتے ہیں اس میں بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. بھائی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے, کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ تو ٹخنے سے لٹکانے کے بارے میں ہے, ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اوپر آزار باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے ایک مرد کے لیے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی ایسے شخص کی طرف نگاہ رحمت بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا, اس کو پاک بھی نہیں کرے گا, اس سے کلام بھی نہیں کرے گا, جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر ہوا. یہ بات ٹھیک ہے کہ تکبر کی شرط کے ساتھ ہے, لیکن سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے نا کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود تکبر ڈیفائن کیا ہے. لہٰذا احتیاط اسی میں ہے, سلامتی اسی میں ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. اور کرتے ہیں تمام مقابلے فکر کے لوگ, جو پریکٹسنگ جتنے مسلمان ہیں نا وہ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت والے اگرچہ دیوبندی ہیں وہ کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے اگرچہ بریلوی ہیں لیکن ان کے بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں. بلکہ الیاس قادری صاحب خود ترغیب بھی اس کی دلاتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. یہ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی اہل حدیث کی نشانی بنی ہوئی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, سب لوگ کرتے ہیں, سب پریکٹسنگ لوگ. لیکن جب وہ ضد بازی آ جاتی ہے نا پھر اس میں معاملہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ افضل تو ہے آدھی پنڈلی تک, لیکن وہ صحیح مسلم حدیث ہے آدھی پنڈلی تک افضل ہے, اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک کچھ گناہ کی بات نہیں, لیکن ٹخنوں سے نیچے آگ میں ہے تکبر کے طور پر, اور یہ تکبر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا خدا کے لیے کسی پہ آپ نے فتویٰ نہیں لگانا. یعنی اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا یہ متکبر ہے, کیونکہ بہرحال تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی شخص فیشن کے طور پہ بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرتا ہے نا تو ہم اسے بھی متکبر نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے سنت کے معاملے میں سستی کر رہا ہے, جب تک کہ اسے تکبر وہ خود تکبر کہتے ہوئے نہ کہنا شروع کر دیں. یہ تکبر کیوں تھا؟ اگلے زمانوں میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا, اور پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا وہ بڑے بڑے چوغے پہنتے تھے, اور پیچھے ان کے کئی ملازم ہوتے تھے جو ان کی وہ نا بڑی بڑی گون اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے. ان کو ٹیل کیریئر کہا جاتا تھا, ٹیل کیریئر, ان کی دم کو اٹھانے والے. اسی کی ایبریویشن وہ بنائی ہوئی ہے نا ٹی سی, ٹیل کیریئر. تو یہاں کوئی خوشامد کرے اس کا نا ٹی سی کرتا ہے, وہ ٹی سی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اس ٹائم میں بڑے بڑے بادشاہ تھے نا انہوں نے کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جو جتنا امیر ہوتا تھا یا کوئی بادشاہ ہے تو اس نے بڑی سی گون پہنی ہوئی ہے, پیچھے زمین پہ لٹک رہی ہے, پیچھے اٹھا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اٹھائیں گے نہیں بیچارے, تو اتنا وزن کون اٹھا کے ٹگئی کو چل سکتا ہے نا, انسان تو نہیں چل سکتا. اتنی بڑی اگر کوئی گون کسی نے پہنی ہوگی زمین سے جب لٹکے گی اور زمین سے رگڑ کھائے گی, فرکشن ہوگی, تو کیسے بیچارہ چلے گا؟ تو پیچھے اٹھا کے وہ ٹیل کیریئر اور ٹی سی, تو وہ تکبر کی علامت اس وقت سمجھی جاتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے سنت قرار دے دیا. اور اس میں اگر کسی کو پھر بھی یقین ہے تو اس کے لیے پھکی ہے, ان سے پوچھیں جو آپ رمل کرتے ہیں
جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ طواف کے جو عمرے والا طواف ہے جس میں آپ نے احرام پہنا ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، وہ کس لیے چلا جاتا تھا؟ وہ اس کا کانٹیکسٹ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں. مشرکین عرب کہتے تھے مدینہ جو ہے وہ بیماریوں کی سرزمین ہے اور صحابہ جو ہے وہ بیمار حالت میں آئے ہوں گے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے. تو اب کیا ہم کوئی ادھر کسی کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چلتے ہیں؟ لیکن سنت آج تک زندہ ہے. سنت تو نہیں چھوڑ سکتے ہم کہ جی اس زمانے کے لیے تھا. تو جب شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اس زمانے کے لیے تھا. تو دکھائیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا یہ اس زمانے کے لیے. اور ہر حدیث کو توڑ موڑ کے تو مفتی اکمل صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے. میں یعنی یہ جتنا میں نے غصہ مفتی صاحب پہ نکالا ہے نا یہ اپنی ذات کے لیے واللہ نہیں نکالا، رسول اللہ کی محبت میں نے ان پہ غصہ نکالا. ورنہ یقین کریں میرے وہ استاد بھی ہیں. یعنی 96 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ان دنوں وہ بھی درس نظامی شروع کر رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا واقعات کے اندر. یہ ویڈیو جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ پہچان بھی لیں گے یہ کون ہے جو اس وقت تھا اب گمراہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے تو مسئلہ کہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے وہ بڑی ینگ ایج میں بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان تک حق پہنچائے.